اکابرین ملت کے امیر، میرے اور آپ کی امیر، میرے اور آپ کے پیر، وقت کے امام، دعوت کا شکر دیتا ہوں حضرت کے علامہ سینیٹر پروفیسر حافظ ساجد میر صاحب۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، تیرا امیر میرا امیر، بلند آواز سے تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، اسلام کا بے باک سفیر علامہ پروفیسر ساجد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ علماء کرام، دوستو، عزیزو، ساتھیو، آدھی تقریر تو کفایت اللہ صاحب نے کر دی ہے، باقی آدھی میری باقی ہے۔ اتنا ضرورت سے زیادہ بانس پہ نہیں چڑھانا چاہیے۔ ویسے ہم اکٹھے ہوئے ہیں آج مدحت رسول کے لیے، اور اس میں سجدہ نہیں ہے کسی کی ضرورت سے زیادہ تعریف کرنا۔ بہرحال ان کا اور آپ کا شکریہ، آپ نے سن لیا، انہوں نے سنا دیا، آپ کا سننے کے لیے شکریہ۔ میں ایک دفعہ شروع میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں عزیز مکرم مطیع اللہ باجوہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور ان کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کی ٹیم کو، اور ان کے قائدین اور ساتھیوں کو، جنہوں نے مل کر، میں سمجھتا ہوں مل کر ہی کیا ہوگا، جنہوں نے مل کر آج کی اس مبارک تقریب کا اہتمام کیا ہے، اس پر رونق اور شاندار محفل کو سجایا ہے۔ سیرت کے حوالے سے یہ مبارک مجلس ہے، اور ابتدا اور تمہید کے طور پہ جن آیات کریمہ کی ابھی تلاوت میں نے کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت نبی، حیثیتیں یا آپ کے فرائض اور ڈیوٹیوں کی نشاندہی کی ہے۔ آپ بھیجے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اور آپ کی پہلی حیثیت اور پہلا منصب، آپ کا پہلی ڈیوٹی آپ کی شاہد ہونا ہے، گواہ ہونا ہے، گواہ اللہ کی ہستی اور اس کی توحید کا، موت کے بعد آنے والی زندگی کے ان حقائق کا جن کا مشاہدہ آج ہم نہیں کر سکتے اور کل کریں گے ان کا، اور اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کے، انبیاء کے آنے کا، اور کتابوں کے آنے کا، اور فرشتوں کے وجود کا، اور وغیرہ۔ آپ شاہد ہیں، پہلی ہستی، پہلی حیثیت آپ کی یہ ہے۔ دوسری اور تیسری اس سے ملی ہوئی دو ڈیوٹیاں ہیں یا دو حیثیتیں ہیں آپ کی، کہ آپ ان غیبی حقائق کی شہادت دینے کے ساتھ ساتھ خوشخبری سنانے والے اچھے لوگوں کو اچھے انجام کی، اللہ کی خوشنودیوں کی، اس کی نعمتوں کی، اس کی جنت کی خوشخبریاں بھی آپ نے بحیثیت نبی کے سنائی ہیں، یہ بھی آپ کی ڈیوٹی تھی۔ اور نذیر بھی ہیں
برے انجام سے بھی ڈرایا ہے کہ اگر غلط راستے پہ چلو گے، اللہ کی ناراضی کے راستے کو اختیار کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا اور یہ نتائج تمہیں بھگتنا پڑیں گے۔ چوتھی حیثیت آپ کی داعی کی ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اس کی دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ تمام انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، یہی ان کی ایک اہم ڈیوٹی ہوتی ہے، بنیادی۔ اور آپ کی بھی ڈیوٹی، جیسا کہ آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا راستہ، میرا طریق حیات، میرا مقصد زندگی یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ایک یہ حیثیت ہوئی۔ اور پھر آخری بات فرمائی وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ ایک روشن چراغ ہیں، سورج کی طرح آپ روشنی اور نور لے کر آئے اللہ کی طرف سے۔ قد جاءکم من اللہ کتاب نور مبین، اللہ کی طرف سے ایک ظاہر روشنی لے کر آئے۔ میں اسی آخری جو آپ کی حیثیت اللہ نے بیان کی ہے، صفت بیان کی ہے آپ کی، کہ آپ سراج منیر ہیں، چمکتے ہوئے آفتاب ہیں ہدایت کے، اللہ کے نور کے، ایک روشن چراغ اور چمکتے ہوئے آفتاب ہیں۔ اسی پر چند باتیں میں گزارش کروں گا انشاءاللہ، باقی تفصیل کو چھوڑتے ہوئے، اور باقی جو آپ کی حیثیتیں یا مناصب اور ڈیوٹیاں بیان کی ہیں ان سے فی الحال اس وقت ٹائم کے پیش نظر صرف نظر کرتے ہوئے کیا کیا مشابہت ہے چمکتے ہوئے آفتاب کی اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کی اور آپ کی ہدایت دینے والے نبی کی حیثیت میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا مفسر قرآن الزمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا کہ اس لیے آپ کو سراج منیر اور چمکتا ہوا آفتاب اور روشن چراغ کہا گیا کہ جلا بہ ظلمات الشرک کما یجلا ظلام اللیل بالسراج المنیر، جس طرح چمکتا ہوا سورج رات کی تاریکی کو دن کی روشنی سے بدل دیتا ہے، اس طرح آپ نے شرک کے اندھیروں کو، کفر کے اندھیروں کو، توہمات کو، نئی نئی اور غلط رسموں کو، رواج کو، اور غلط قسم کے کردار اور جاہلانہ رسوم کو بدل کر رکھ دیا۔ اللہ کی لائی ہوئی ہدایت کی روشنی میں ان سب چیزوں میں تبدیلی لے کر آئے آپ، اور ریفارم کیا ان کو، ان کی اصلاح کی، ان کو بہتر سے بہتر بنایا۔ اندھیروں کو آپ نے مٹا کر دنیا میں روشنی آپ لے کر آئے اور آپ نے پیدا کی، اللہ کی توفیق اور اللہ کے کرم سے۔ دوسری بات، دوسری مشابہت، اللہ نے چاند بھی بنایا، اللہ نے ستارے بھی بنائے، وہ بھی ایک حد تک روشنی دیتے ہیں، لیکن روشنی دینے میں ممتاز کیا چیز ہے؟ سب ستاروں میں، سب چاند اور سب ستاروں میں ان کے جھرمٹ کے باوجود اتنی روشنی پیدا نہیں ہوتی جتنی اکیلا ایک آفتاب روشنی لاتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ آپ کی انبیاء میں ممتاز حیثیت کی طرف بھی یہ ایک اشارہ ہے کہ جس طرح آسمان نبوت کے چاند بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، نامور اور برگزیدہ نبی اور رسول بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، لیکن جو مقام آفتاب کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ چاند ستارے وہ روشنی پیدا نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی اور جو وہ لے کر آئے، اور جس طرح انہوں نے آفتاب کی طرح اور اس سے بڑھ کر عالم کو منور کیا، چاند اور ستارے تمام انبیاء نہیں کر سکے جتنی روشنی آپ لے کر آئے، اور جتنے لوگوں کو، جتنے نمبر آف پیپل کو آپ نے ہدایت سے نوازا اللہ کی توفیق سے، اتنا کوئی اور نہیں کر سکا۔ اسی لیے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا
تحقیقی کتاب جو ہے اس نے بھی آپ کو کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی گریٹسٹ آف آل ریفارمرز. مصلحین میں یعنی انبیاء سمیت رسولوں سمیت جتنے بھی مصلحین دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ کامیاب محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے آپ کو آفتاب نبوت کہا گیا، جبکہ باقی انبیاء جو ہیں وہ چاند اور ستارے. تیسری بات، سورج کے آنے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد چاند کی، ستاروں کی، چراغوں کی، بلبوں کی، کمکموں کی، کسی بھی روشنی پیدا کرنے والے کی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. آفتاب آمد، باقی سب ختم، باقی کسی اور کی ضرورت ہی باقی نہیں. اگر جلائیں گے دن کی روشنی میں، آفتاب کی روشنی میں بڑے سے بڑا بلب روشن کرے گے تو اس کی روشنی آپ کو ایک حقیر سی روشنی دکھائی دے گی، اس کا کوئی اثر ماحول پر نہیں ہوگا. تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت باقی نہیں رہی. اسی لیے آپ خاتم النبیین بھی ہیں، سراج منیر آ چکے، ختم نبوت بھی ہو چکی، نہ کوئی نبی نیا آئے گا، نہ کسی کا کوئی نیا دین آئے. اسی لیے آپ نے فرمایا چونکہ کسی اور نبی کی ضرورت نہیں آفتاب آنے کے بعد، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ایک جلیل القدر عظیم الشان رسول اور نبی کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم القدر پیغمبر بھی آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میری اتباع کرتے، میری نبوت کو تسلیم کرتے. تو یہ آفتاب نبوت ہیں کہ جن کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی. چوتھی بات، ایک آفتاب، ایک سورج دنیا بھر کے لیے، پورے جہان کے لیے کافی ہے. پورے جہان کو روشن کرنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا روشن چراغ بنا دیا ہے، ایک ایسا سراج منیر بنا دیا ہے آسمان پر کہ وہ پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے. اسی طرح آپ پوری دنیا کے لیے جب سے آپ تشریف لائے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر انسان کو رسول اور نبی تسلیم کرنا ہوگا تو آپ ہی کو کرنا ہوگا، اور کسی کی نہ ضرورت باقی رہی ہے نہ اس کی جگہ باقی رہی ہے. اس لیے بھی آپ کو سراج منیر اور آفتاب نبوت سے تعبیر کیا ہے. پانچویں بات، آفتاب سے ہر بینا شخص جس نے اپنی آنکھیں کھول رکھی ہے اور جس کے پاس بینائی موجود ہے اور جس نے اپنی آنکھیں کھول رکھی ہیں، ہر وہ شخص جو بینا ہے، جو دیکھ سکتا ہے اور جو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھلی رکھتا ہے، وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہی محروم رہتا ہے جس کی آنکھیں بند ہوں تعصب کی وجہ سے، بے انصافی کی وجہ سے، جس کی آنکھیں بند ہوں اور یا وہ اپنی آنکھوں کو استعمال ہی نہ کر سکے، ان سے روشنی کو دیکھ ہی نہ سکے، بند کر لے. آنکھیں ہیں، بینائی ہے، لیکن بند کر لیتا ہے، پٹی باندھ لیتا ہے تعصب کی، بے انصافی کی. تو وہ نہیں فائدہ اٹھا سکے گا، ورنہ ہر شخص، ہر دنیا کا ہر شخص جب آفتاب نکلا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا. اسی طرح آپ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، پوری دنیا کے لیے ہے. پوری دنیا کے لیے آپ کی لائی ہوئی ہدایت جو ہے وہ کافی ہے، اور اسی سے ہر انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. لوگوں کو بتا دے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پوری دنیا کے لیے تم سب کی طرف، سب انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. چونکہ نبوت کا خاتمہ بھی ہوا، ختم بھی ہوئی آپ پہ آ کے، اور ہدایت آپ کی روشنی جو لائے تھے اس کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل بھی کیا. آپ کے دین کو مکمل دین بنایا اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو مکمل کیا. اس لحاظ سے بھی آپ کو سراج منیر کہا گیا کہ آپ نہ صرف نبیوں میں ممتاز ہیں بلکہ آپ کی نبوت جو ہے سارے عالم کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے.
اور ہر انسان کے لیے جو دیکھنے والا ہے اس کے لیے کافی ہے۔ اگلی بات کرنے سے پہلے ایک فرق بھی بتا دوں کہ آفتاب کے ساتھ یہ مشابہتیں نہیں ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ آفتاب کو آپ کے ساتھ یہ مشابہتیں ہیں، لیکن ایک فرق بھی ہے، اور فرق یہ ہے کہ سورج ایک وقت میں کہہ لیں کہ آدھی دنیا کو منور کرتا ہے، ایک وقت میں دنیا کے ایک حصے میں دن ہے، دوسرے میں رات ہے، ایک وقت۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آفتاب ہیں، وہ سراج منیر ہیں جو پورے عالم کو بیک وقت اور ہر وقت، بیک وقت اور ہر وقت منور کر رہے ہیں۔ ان کی لائی ہوئی ہدایت، ان کی لائی ہوئی روشنی اور نور سارے عالم کو بیک وقت منور کر رہا ہے، سب کے لیے نور کا سامان ہے۔ ساتویں بات اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ آفتاب، سورج زندگی لاتا ہے زمین کے لیے، زمین والوں کے لیے، حرارت لاتا ہے، روشنی لاتا ہے، گرمی لاتا ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلوں میں حرارت پیدا کی۔ زمین، آفتاب زمین کو زندہ کرتا ہے، آپ نے دلوں کو زندہ کیا اور دلوں کو ہدایت سے منور کیا۔ میں اس کی چند مثالیں انشاءاللہ دوں گا۔ پہلی بات، شرک اور کفر کے اندھیروں کو اس آفتاب نے دور کیا اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت نے دلوں کو توحید سے آشنا کیا۔ توحید کا گہرا اور راسخ عقیدہ آپ نے صحابہ کے اور بعد میں آنے والوں کے دلوں میں پیدا فرمایا۔ ورنہ ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت یہ تھی کہ زمین پر خاک، سورج اور خاک، پتھر اور شجر معبود تھے، مسجود تھے ان کے۔ زمین پر خاک، پتھر اور شجر مسجود تھے ان کے، فلک پر انجم و شمس و قمر معبود تھے ان کے۔ دنیا جہان کی چیزوں کو ہندوؤں کی طرح، جس طرح آج تک ہندو بھی کر رہے ہیں، دنیا جہان کی چیزوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے۔ اور ایک چھوٹی سی کتاب ہماری لائبریری میں ہے، بلوغ العرب فی احوال العرب، اس میں جاہلیت کے دور کے عرب کے حالات لکھے ہیں، شرک اور توحید کی پہچان نہ ہونے کے حوالے سے۔ مثلا یہ کہ ایک عرب نکلتا تھا سفر کرنے کے لیے، اس کے پاس جہاں دوسرا سامان ہوتا تھا، صحرا میں چولہا جلانے کے لیے اور کھانا بنانے کے لیے وہ 3 پتھر لے کے ساتھ نکلتا تھا، ایک کو دائیں رکھا، ایک کو بائیں رکھا، ایک کو پیچھے رکھا، چولہا بن گیا۔ جس طرح اینٹیں رکھ کے ہم بناتے تھے ہمارے بڑے۔ کھانا تیار کیا، راستے میں سفر کے دوران کھایا، کھلایا، اور پھر انہی تینوں میں سے ایک پتھر جو ابھی چولہے کا پتھر تھا، چولہے کی اینٹ تھی، انہی میں سے جو خوبصورت لگا، اچھا لگا، یا کسی ایک کو اٹھا کے سامنے رکھا اور اس کو اپنا مسجود بنا لیا، اس کے سامنے سجدہ کرنے لگ گیا۔ ابھی یہ پتھر چولہے کا کام دے رہا تھا اور ابھی وہ معبود بھی بن گیا ہے۔ یہاں تک جہالت، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ بہرحال ان لوگوں کو جو توحید سے بہت دور، کوسوں دور نکل گئے تھے، دور جا چکے تھے، ان کے دلوں میں توحید پیدا کرنا اور توحید کو راسخ کرنا یہ کسی معمولی آدمی کا کام نہیں تھا، یہ آفتاب نبوت ہی کا کام تھا، اور انہی نے اس کو انجام دیا۔ اسی طرح دوسرا، لوٹ مار، جوا، حرام ذرائع، ممنوع جن کو اسلام نے قرار دیا، وہ ان کا معمول تھا اور ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ لوٹ مار بھی، ظلم سے دوسروں کے مال ہتھیانا بھی۔ مسافر مکے میں آتے تھے بیت اللہ کے طواف کے لیے یا تجارت یا کسی ضرورت کے لیے، تو ڈرتے ہوئے آتے تھے باہر سے کہ کسی رئیس، کسی چودھری، کسی بڑے نے ہماری کوئی چیز ہتھیا لی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور اس کے ظلم کے خلاف احتجاج کرنا اور آواز اٹھانا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کی حالت میں انقلاب لانا، تبدیلی لانا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ابو طلحہ اپنے باغ میں، گھنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے، ایک پرندہ اڑتا ہوا سامنے سے گزرا، ان کی نظر اس پرندے کی طرف چلی گئی، اور ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ میرے باغ میں
کتنی رونق ہے درختوں کی، پودوں کی، کھجوروں کی، پھلوں کی کتنی رونق ہے، اور یہ پرندے اس میں چہچہاتے پھرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے، چند لمحات کے لیے نماز سے ہٹ کر یہ خیالات ان کو آئے۔ بعد میں اتنی ندامت، اللہ والے اتنے جو قرآن نے کہا ہے نا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یعنی اتنی ندامت طاری ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں چند لمحوں کے لیے، ہماری کتنی نمازیں ہیں جو پوری کی پوری غفلت میں گزرتی ہیں، خیالات میں گزر جاتی ہیں، لیکن وہ ان چند لمحوں کے لیے نادم ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں اس باغ کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس باغ نے مجھے یاد الہی سے چند لمحوں کے لیے غافل کر دیا۔ یہ کیفیت ان کی ہو گئی تھی، وہ صدقہ کرنے پر اسے آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشورہ دیا جو دیا، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہی لوگ جن کا اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں تھا، جو اللہ کی عبادت میں کا مزہ ہی بھول چکے تھے، ان کو پھر اللہ کی عبادت کا اتنا مزہ آیا اور وہ اتنے محو ہوئے اس میں کہ وہ ذرا سی غفلت جو ہے وہ بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ پھر تیسری بات، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، قتل و غارت، یہ عام تھا اس عرب میں، جاہلیت کے ایام میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے کا جو عرب ہے اس میں یہ عام چیزیں تھیں۔ لیکن آپ اس میں بھی انقلاب لے کے آئے، اس میں بھی تبدیلی لے کے، آپ کی لائی ہوئی ہدایت جو ہے وہ اس میں بھی تبدیلی کا سبب بنی۔ وہ جو حالی نے کہا ہے کہ ان کے جھگڑے، ان کی جو لڑائیاں اور جھگڑے تھیں، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھ گیا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے سے جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو اس میں بھی، اس صورتحال میں بھی تبدیلی لائے، اور اس تبدیلی کو بھی اس نے بیان کیا ہے کہ وہ دین، یا جو کہہ لیں کہ وہ نبی جس نے اعداء کو اخواں بنایا، الف بین قلوبکم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اعداء کو اخواں بنایا، اور اعداء کو اخواں بنایا، وحوش و بہائم کو، جانوروں کو وحوش و بہائم کو انسان بنایا۔ یہ انقلاب تھا جو لڑائیاں لڑنے والوں میں آپ لے کر آئے۔ پھر چوتھی بات، ان کو آپ نے اعلیٰ انسانی اقدار سے آگاہ کیا، اور ان کے اندر وہ چیزیں لائے، اعلیٰ انسانی اقدار کی قدر و قیمت اور ان پر عمل۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، خنساء ایک صحابیہ ہیں، شاعرہ بھی ہیں، اور ان کی اپنے بھائی صخر سے محبت ضرب المثل تھی، عام تھی، لوگوں کو معلوم تھے کہ بھائی سے، اور بھائی اسی طرح لڑائی میں مارا گیا، تو اس پر اس شاعرہ نے، اس صحابیہ نے جو بعد میں صحابیہ بنی، انہوں نے مرثیے بھی لکھے، اور رونا دھونا اور مرثیے لکھنا ہی بھائی پر ان کا کام تھا۔ اس نے کہا کہ اے ریا جودا ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندى، میرے بھائی صخر کا ہاتھ سخاوت سے نہیں رکتا تھا، تو پھر میری آنکھیں اس پر آنسو بہانے سے کیسے رک سکتی ہیں۔ اس طرح کی وہ نظمیں اور قصیدے اس نے لکھے اس کے حق میں۔ لیکن اسلام جب قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے مستفید ہوئیں، تو ذہن بدل گیا، اقدار بدل گئی، سوچ بدل گئی۔ وہی جو اپنے بھائی کی موت پر آنسو بہانے سے رکتی نہیں تھی، ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ 4 بیٹے ایک ہی جنگ میں یکے بعد دیگرے شہید کرائے، 4 بیٹے، اور چاروں کے شہید ہونے کی خبر جب ملی تو ان کی زبان پر الفاظ یہ تھے کہ الحمدللہ الذی شرفنی بشہادتہم، میں اس اللہ اپنے رب کی تعریف کرتی ہوں کہ جس نے 4 شہیدوں کی ماں مجھے بنایا ہے۔ یہ اس عورت کی کیفیت تھی، اعلیٰ اقدار سے ہمکنار ہوئی، اعلیٰ اقدار اس نے سیکھی، صبر سیکھا، اور صبر و تسلیم کا نمونہ بنی۔ یہی ہوتی ہیں اعلیٰ انسانی اقدار کے آدمی ندیدوں کی طرح رونے کی بجائے اللہ سے تعلق جوڑے، اپنا غمی کے مقام پر بھی، غمی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ان اعلیٰ انسانی اقدار کی
کی آپ نے تبلیغ و ارشاد بھی کی اور لوگوں کو سکھایا بھی۔ پھر چھٹی بات یہ ہے کہ اخلاق سے عاری تھے وہ لوگ، بدکاری کے قصے، اپنے ذاتی قصے مزے لے کر اور شعروں میں بیان کرتے تھے۔ شراب نوشی اور دوسری خرابیاں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن بدکاری پر فخر کرتے تھے، کسی کی ماں بہن کے ساتھ زیادتی کر کے فخر کرتے تھے، اسے شعروں میں بیان کرتے کہ خوش ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں میں پھر وہ پیدا ہوئے مرثد ابن ابی مرثد جیسے، ڈاکو بھی تھے، بدکاری بھی کرتے تھے، سب عیوب تھے، نقب زن تھے۔ جب اسلام دل میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات سے ڈرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ مجھے کوئی فن نہیں آتا، میرا کوئی اور پیشہ نہیں ہے، میں نقب زن ہوں، ڈاکو ہوں، رات کو دیواریں اور چھتیں توڑ کر لوگوں کی میں ان کے گھروں میں جاتا ہوں، مال اٹھاتا ہوں۔ تو ڈر مجھے یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کا دین قبول کیا جس میں چوری ڈاکہ ناجائز مال کھانا لینا منع ہے، تو میں کہاں سے کھاؤں گا، میں اب اپنے بال بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نقب زنی کی اجازت دے دیں کہ تم نقب زنی کرتے رہنا۔ صحابہ جو موقع پہ موجود تھے حیران کہ چوری ڈاکہ نقب زنی، اس پر تو آپ سختی سے منع کرتے ہیں، تو اس کو اسپیشل لائسنس کس طرح مل رہا ہے نقب زنی کا اور ڈاکے کا؟ لیکن آپ نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ نقب زنی کرنی ہے، دیواریں توڑنی ہیں، لیکن ان گھروں کی جن میں ہمارے وہ مسلمان بھائی مکے میں قید ہیں جو اسلام لائے اور جن کو گھروں میں مقید کیا گیا ہے، قید کیا گیا ہے، ان گھروں کی نشاندہی کر کے رات کے وقت ان کو وہاں سے بندے اٹھانا اور لے کر آنا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہوگی۔ جہاں تک تمہارا اور تمہارے بال بچوں کے اخراجات کا تعلق ہے اس کا ہم ذمہ لیں گے۔ بڑا خوش ہوا کہ ٹھیک ہے، میری مرضی کے مطابق کام بھی ہوگا اور اسلام بھی، میرا مسلمان بھی ہو جاؤں گا۔ تو یہ کام اس نے شروع کیا۔ دن کے وقت وہ ریکی کرتا، یعنی معلومات دیتا کہ اس گھر میں وہ مسلمان قید ہے، اور دن کے وقت ریکی کر کے رات کو اسے چھڑا کے نقب زنی کر کے چھت دیوار توڑ کے اسے لے کر آ جاتا۔ کئی مسلمان قیدیوں کو اس نے چھڑایا۔ تو ایک چاندنی رات میں وہ جا رہا تھا، مکے کے باہر ایک بدکار عورت کا گھر تھا۔ اس زمانے میں بھی جو پیشہ ور عورتیں تھیں ان کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، کام تو چلتا تھا لیکن شہر سے باہر۔ تو اس نے دیکھا چاند کی روشنی میں کہ مرثد ہے، پرانا دوست ہے، مرثد ابن ابی مرثد۔ تو اس نے آواز دی کہ آ جاؤ۔ اس نے دور ہی سے کہا کہ نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں آ سکتے؟ عجیب بات اس نے کہی جواب میں۔ اس نے کہا کہ الاسلام حال بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان ایک رکاوٹ آ گئی ہے، ایک دیوار آ گئی ہے، اور اس دیوار کا نام ہے اسلام۔ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں عورت جب ضد پہ آ جائے تو الٹی پڑ جاتی ہے۔ تو اس نے چھت پر کھڑی تھی، اس نے شور مچا کہ مکے والوں، یہ تمہارا چور، تمہارا ڈاکو میرے سامنے ہے، اسے آؤ اور اسے پکڑو، یہی ہے جو تمہارے گھروں سے قیدی چھڑا کر لاتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، بچ کے آ گیا۔ لیکن اس نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی جب انسان کے دل کے اندر آتی ہے، آپ کی لائی ہوئی روشنی جب انسان کے دل کے اندر آتی ہے تو پھر اس کے حالات کس طرح بدلتے ہیں، اس کا کردار کس طرح بدلتا ہے اور اس کا دل کس طرح بدلتا ہے۔ اسی طرح حرام کھاتے تھے، ہر قسم کا، مردار بھی کھاتے، مردار بھی ان کے لیے، خون بھی ان کے لیے جائز تھا، اسے بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، جمے ہوئے خون کو کھا لیا، پی لیا۔ لیکن پھر ان میں تبدیلی یہ آئی، اس کی مثال ہے سدی بن اجلان۔ مسلمان ہوئے، قوم میں ان کی بڑی عزت تھی، انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے، لیکن قوم ساری عزت وزت ان کی بھول گئی کہ یہ ہمارے سردار ہیں اور قابل عزت ہیں۔ جب انہوں نے اسلام کا نام لیا، اس کی دعوت دی، تو ان کے خلاف ہو گئے، ان کو بھوکا پیاسا مرنے کے لیے ایک جگہ چھوڑ دیا، اور 2-3 دن کے فاقے کے بعد جان بوجھ کر، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس کے لیے یہ حرام ہے، منع ہے اس کے دین میں، وہ خون کا پیالہ لے کے آئے کہ لے،
اپنی بھوک اور پیاس بجھانا چاہتا ہے تو اس سے بجھا لے۔ فاقے کی حالت تھی اور موت کے قریب تھے، موت سے زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس وقت ازرو دین، ازرو شریعت، اس کا استعمال بھوک مٹانے کے لیے اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں میرے لیے جائز ہے، لیکن میں نے خوش نہیں کرنا چاہتا، یہ نہ سمجھے کہ جی بھوک سے ڈر کر، بھوک سے لاچار ہو کر یہ حرام کھانے پر بھی آمادہ ہو گئے۔ انہیں کیا پتہ کہ اضطرار کیا ہے اور اس کے لیے حالات کیا ہیں اور اس کی اجازت کیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے حرام ہے، ممنوع ہے، تم جانتے ہو کہ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، مر جاؤں گا لیکن میں اس کو قبول نہیں کروں۔ یہ ان کی کیفیت ہو گئی، یہ انقلاب ان کے اندر آیا۔ چند مثالیں میں نے گزارش کی ہیں کہ سراج منیر نے، اگر آفتاب زمین کو روشنی دیتا ہے، اس کی حالت تبدیل کرتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ نے دلوں کو حرارت بخشی، دلوں کو زندگی بخشی، دلوں کو تبدیل کیا، اور اس لحاظ سے اللہ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ آپ سراج منیر ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سراج منیر کی لائی ہوئی روشنی سے مستفید ہونے، فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگیوں کو اس طرح بنانے اور بدلنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ نے آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھا کر، آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہر زمانے میں ہر وقت ضرورت تھی اور ضرورت ہے کہ ہم سیرت رحمت للعالمین کو، سیرت سید الکونین کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لیکن آج کے اس زمانے میں جب کہ یورپ کے نام نہاد آزادی پسند اور آزادی اظہار کا دعویٰ کرنے والے، وہ آزادی اظہار کی آڑ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور خاکے اور کارٹون بناتے ہیں اور دوسری بکواس کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنی تحریروں سے۔ اس زمانے میں ہمیں سیرت کو، ہمارے علماء کو اور ہماری حکومتوں کو سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں اور مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے ہر زبان کے اندر تقریری طور پر پیش کرنے اور انہیں اس بات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ وہ سیرت کا مطالعہ کریں تو پھر یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں، فرانس میں ہوئیں، اس سے پہلے ڈنمارک وغیرہ میں ہوئیں، مختلف ملکوں میں ہوئیں، جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں، ان حرکتوں کی وہ خود اس پہ شرمندگی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کی زندگی صحیح معنوں میں مؤثر طور پر ان کے سامنے لائی جائے تو وہ خود اپنے کیے پر ندامت محسوس کریں گے اور انشاءاللہ ان حرکتوں سے باز آئیں گے۔ یہ آج ہمارے علماء کی بھی ڈیوٹی ہے اور ہماری حکومتوں کی بھی، اور عام آدمی کی میں سمجھتا ہوں ڈیوٹی یورپ میں بالخصوص، مغرب میں بالخصوص یہ ہے کہ وہ ایمبیسیڈرز آف اسلام بنے، اسلام کے سفیر بنے، اسلام کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کریں تاکہ ان کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے اور ان کے اخلاق عالیہ کی کیفیت کیا ہوگی۔ آخری بات کرتا ہوں، جارج برنرڈ شاہ ایک مفکر اور رائٹر مغرب کا، برطانیہ کا، اس نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات کو اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل یعنی آنے والے مستقبل میں سارا یورپ اس سیرت کو دیکھ کے پڑھ کے، ان تعلیمات کو دیکھ کے پڑھ کے سن کے وہ سارا یورپ کہیں مسلمان نہ ہو جائے۔ لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے، خیر ہے، ان لوگوں کی عملی زندگی جو ہے اس کو دیکھ کے کوئی بھی متاثر نہیں ہوگا، یورپین یا کوئی اور وہ کبھی اسلام کے قریب نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی عملی تصویر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔